الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ نبی کیوں ہیں؟ کیونکہ نبا ہوتا ہے خبر دینا، غیب کی خبر دینا، وہ چیز جو انسین ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، عام انسانوں کے لیے، اس کا جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے وہ اس کی خبر دیتے ہیں۔ وہ قیامت سے متعلق بھی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں جو ہو گئی تھیں، پاسٹ میں ہو گئی تھیں، لیکن اس کی خبر بھی ہو سکتی ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا کوئی اصول ہو سکتے ہیں، وہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت اور جہنم کا کیا معاملہ ہوگا، جو کہ 100% یہ باتیں وہ ہیں جو کہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ رسول کیا ہیں کہ وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہی جو غیب کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس میں سے ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کے بارے میں وارن کیا تھا۔ اس کے اوپر آج ہم لوگ انشاءاللہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ تو وہ اس کو مینشن کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف پلٹے، ٹرن بیک کیا ہماری طرف۔ ایک محفل بیٹھی ہوگی صحابہ کی، اور یہ جو محفل بیٹھی ہوئی تھی یہ اس وقت ایکسکلوسیولی مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے۔ مہاجرین وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی اسلام کی خاطر، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ داروں کو، اپنا مال و دولت سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر وہ آگے تھے، یثرب آ گئے تھے، جس کا نام اب اللہ کے رسول نے مدینہ رکھ دیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنے گھر کے اندر ویلدی ہو، کیونکہ ہم اس دور کی بات کریں، وہ حساب نہیں ہے کہ ہمارا جی بینک بیلنس ہے تو بینک تو میں کسی اور سے بھی ایکسیس کر سکتا ہوں، آن لائن ایکسیس بھی ہے، اے ٹی ایم کارڈز ہیں، وہ حساب نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس مال ہے، خزانہ ہے، ایسٹس ہیں، وہ آپ کے ادھر ہی ہیں۔ صحابہ تو راتوں کے اندھیروں میں نکلے تھے، اپنی جان بچاتے ہوئے، تحفظ کرتے ہوئے، اپنا سب کچھ چھوڑتے ہوئے آئے تھے، کیونکہ یہ پتہ تھا کہ اگر انہوں نے اپنے جانور بیچنا شروع کر دیا ہے، گھر کا سودا کرنا چاہا، تجارت کا سودا کرنا چاہا، تو لوگوں کی آنکھیں ایک دم سے کھل جائیں گی۔ ایون ہر گھر میں بھی اسلام داخل نہیں ہو چکا تھا۔ تو ہو سکتا ہے ایک بندہ مکہ کے اندر بہت مالدار ہو، رسپیکٹیبل ہو، لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تھے صرف اور صرف اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، تو وہ تو اس کیفیت میں پہنچے تھے، اس حال میں پہنچے تھے کہ اب تو وہ محتاج تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بھائی چارہ بنایا تھا مہاجرین کا اور انصار کا۔ انصار وہ جنہوں نے مدد کی تھی۔ تو لہٰذا اس محفل کے اندر صرف مہاجرین بیٹھے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عبداللہ بن عمر روایت کریں کہ اللہ کے رسول ہماری طرف مڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کے گروپ، اے مہاجروں، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر تمہیں آزمایا جائے گا، جن کے اوپر تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، جن کے اوپر تمہاری آزمائش ہوگی۔ یہ جو حدیث ہے یہ کتاب الفتن میں ہے ابن ماجہ کے۔ فتن کہتے ہیں آزمائش کو، ٹیسٹ کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے کئی درس کے اندر، کئی کتابوں کے اندر اس کی اگزامپل جو دی گئی ہے وہ اس پروسیس کی دی گئی ہے کہ جس طرح ایک سونہار جو ہوتا ہے، سونے والا، گولڈ سمتھ جو ہوتا ہے، وہ سونے کو جس طرح ہم جا کے اپنا گولڈ جا کے حوالے کرتے ہیں کہ جی اس کو بیچنا ہے ہم نے، اس کے اندر ملٹیپل چیزیں لگی ہوئی ہوں گی، اب اس نے سب چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ ایکچوئل پرائس جو بکے گی وہ سونے کی بکتی ہے، تو اس نے تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ ایونچولی جب اس نے جو بھی بنانا ہے، اب اس سونے کے اندر اور میٹیریل بھی ایڈ ہوا ہوگا، کوئی نگ بھی لگے ہوں گے، کچھ جگہوں پہ رنگ بھی چڑھا ہوگا، اصل سونا کتنا ہے، اصل نہیں ہے کتنا، اس کا ایونچوئل پرانے زمانے میں خاص طور پہ ٹیسٹ ایونچوئل یہ ہوتا تھا کہ اس کو وارم کیا جاتا تھا، گرم کیا جاتا تھا، تپایا جاتا تھا۔ ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر جا کے جو امپیورٹیز ہوں گی وہ اترتی جائیں گی، جو امپیورٹیز ہوں گی نا وہ اصل سونے سے علیحدہ ہو جائیں گی، اور ایونچولی اس قدر اس کو گرمایا جائے گا، اس قدر اس کو تپایا جائے گا کہ ایونچولی جو اصل سونا ہوگا وہ نکل کے سامنے آ جائے گا، ساری امپیورٹیز اتر گئیں۔ تو فتن اسی طرح ہی کہتے ہیں، اس آزمائش کو کہتے ہیں کہ ایک بندے مومن کو بھی اتنا آزمایا جائے، اس حد تک آزمایا جائے کہ اس کا
مومن ہونا اور اس کا ڈرامے باز ہونا ہم کہہ سکتے ہیں، یا ایک پریٹینڈر ہونا صرف، یا سطحی لیول کا مسلمان ہونا، یہ واضح ہو جائے، اس لیول تک آزمایا جائے۔ ایک اسکول ٹیچر جو ہے یا ایک یونیورسٹی میں ایک ٹیچر لیکچرر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کلاس پارٹیسپیشن سب کی اچھی ہے، سب اٹینٹیولی میری طرف دیکھ رہے ہیں، سب نوٹس بنا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن صرف اس بیسس کے اوپر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کو ٹیسٹ لینا پڑے گا، ان کا ٹیسٹ ہوگا تو پتہ لگے گا کہ اچھا بھائی میں تو اس کو یہ سمجھتا آ رہا تھا کہ یہ تو اتنے سوال پوچھتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور وہ اسٹوڈنٹ وہ تو اتنا چپ رہتا تھا یا چپ رہتی تھی، نہ کوئی سوال نہ کچھ، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ تو سب سے ڈل اسٹوڈنٹ ہوگا۔ کیا بڑا زبردست سرپرائز دیا اس نے مجھے، میں تو بہت خوش ہوا ہوں کہ یہ تو بڑا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو یہ اسے کہتے ہیں فتن۔ تو یہ اس کتاب کے اندر یہ ہے، ان احادیث کو جمع کیا ہے ابن ماجہ کے اندر جہاں پر فتنے سے متعلق احادیث جو ہیں، آزمائش سے، مومن کی آزمائش سے متعلق احادیث جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے اوپر تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت تمہارے اوپر آئے، کہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو اس بات سے کہ وہ وقت تم دیکھو، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ معاذ اللہ کی پناہ، گاڈ فاربڈ، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان چیزوں کے اوپر آزمایا جائے، کیونکہ آزمائش پھر جب یہ ہوگی تو پھر یہ بڑی آزمائش ہوگی۔ اب ایک ایک بات کو ہم لوگ دیکھیں گے، یہ 5 باتیں ہیں کل، تو ہم ایک ایک بات کو اس کے اوپر دیکھیں گے، اور اس کے اوپر آپ یہ ریلائز کریں کہ یہ زیادہ تر جو اعمال ہوں گے نا، یہ وہ ہوں گے جو ایک انڈیویجول کے کرنے والا کام نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہوں گی، وہ اعمال ہوں گے، یا وہ ایسپیکٹس ہوں گے جن کے اندر ایز اے سوسائٹی، ایز اے امہ، ایز اے نیشن جو ہے وہ ان کی آزمائش اور ان کے اوپر جو پھر جو پنشمنٹ آئے گی اللہ کی طرف سے وہ ہے۔ لم تظہر الفاحشہ، جب کوئی فحاشی جو ہے وہ فی قوم عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس لیول پہ عام ہو جاتی ہے کہ اب وہ کھلم کھلا فحاشی ہو رہی ہے، اب اس کے اندر کوئی شرم و حیا کی بات نہیں رہی کوئی۔ آپ کے اندر ایک مثال کے طور پہ انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے جس انسان اور حیوانی جسم کے اندر ہم نے ڈالا ہے، اور پھر جس طرح سے ہمارے جینڈرز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ کی اٹریکشن ہمارے اندر ڈالی ہے، جس طرح سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ وہ اٹریکشن جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ ہاں، اس کے اوپر آپ نے ایکشن کیا کیا وہ ہوگا جو اس کو ڈٹرمن کرے گا، وہ اس کو ڈٹرمن کرے گا آپ نے کیا ایکشن لیا اس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ یہ کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اندر اٹریکشن تو ہے، اگین جس سے میں بات کر رہا ہوں، وہ کہیں جا رہا تھا، اس کے سامنے سے کوئی گزرتی ہوئی کوئی لڑکی گزری ہے، اس کی ایک دم سے نظر پڑی، اب یہاں پہ اس کا معاملہ شروع ہوا کہ اب وہ اس نظر کے اوپر کیا کرے۔ وہ اب ایک بندہ ہے جو دیکھے جا رہا ہے، اس کو دیکھے جا رہا ہے، بے شرمی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو یہ جو دونوں لمٹس کا فرق ہو گیا، دونوں سائڈز کا فرق ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو دیکھے جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی اسے، اور ایک وہ ہے جس کے اندر ایک دم سے خیرت آئی، خیال آیا، شرم آئی، اور اس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب فحاشی اس قدر عام ہو جائے کہ اب وہ اوپنلی ہو رہی ہے، اب اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے کسی قسم کی، اب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی اس کو کمٹ کرنے کی، اور یہاں پہ جب فحاشی کی بات کر رہے ہیں تو یہ امورالٹیز کی آخری حد تک کی بات ہو رہی ہے، اس میں فورنیکیشن جو زنا ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے اندر وہ سارے اسپیکٹ شامل ہیں۔ تو جب وہ اس حد تک ہو جائے کہ اب اس کے اندر اوپننیس آ جائے، اب مثال کے طور پہ باہر کے ملکوں کے اندر دیکھیں، جو میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ LGBT یا LGBT+ کی جو تحریک ہوگی وہ اوپنلی چل رہی ہے، باقاعدہ ریلیز لگ رہی ہیں، لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں۔ جب وہ مہینہ آتا ہے جس مہینے میں یہ اپنے آپ کو پورا مہینہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ تو بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بھی، اور چھوٹی چھوٹی کمپنیز اور انڈیویجولز بھی اپنی پروفائل پکچر کے اوپر چاہے جو مرضی پکچر ہے لیکن اس میں رینبو کلرز ایڈ کریں گے، ڈائریکٹ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو کسی بھی ملک کے اندر یا کسی جگہ کے اندر، یا مثال کے طور پہ ایک ہے فحاشی اس لیول کی، ایک یہ ہے کہ ویڈیوز اور موویز اور وہ چیزیں آ رہی ہیں اور وہ اوپنلی پبلکلی ان کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات بولتا ہے تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کیا بیکورڈ قسم کے لوگ ہو بھی تم لوگ،
کہاں کے رہنے والے ہو تم لوگ، زمانہ کدھر جا رہا ہے، تم لوگ کیا، تم لوگوں کی سوچ ہی بری ہے تم لوگوں کی. بھائی یہ آرٹ ہے، یہ تو ایک وہ ہے، ایکسپریشن ہوتا ہے یہ. تو اس طرح سے اس کو کور اپ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جب اس کی فحاشی جو ہے وہ عام ہو جائے، بے حیائی جو ہے وہ ختم ہوتی جائے، تو پھر جب یہ زنا اور یہ شکل اختیار کریں گی، کیونکہ کنفرم آگے جو بات ہو رہی ہے نا اس سے ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ زنا کا ہی ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کے اوپر کہ پھر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ پھر اس قوم کے اوپر طاعون کی بیماری آتی ہے، پلیگ جسے ہم کہتے ہیں، طاعون کی بیماری اس قوم کے اوپر آتی ہے، اور وہ بیماریاں اس قوم کے اوپر آتی ہیں، مسلط ہوتی ہیں، جو ان کے اسلاف میں کبھی نہیں ہوئی تھی. ان کی بزرگوں میں، ان کی پچھلے نیشنز میں یا پچھلی قوموں کے اندر وہ بیماریاں کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں جو یہاں ایگزسٹ کرنی شروع ہو جاتی ہیں. کب؟ جب فحاشی جو ہے وہ اتنی عام ہونی شروع ہو جائے گی. سوسائٹی کے لیول کے اوپر 2-3 گناہ ہو گئے، زیادتیاں ہو گئیں تو کوئی بات نہیں، معاملہ چل رہا ہے. لیکن جب ایک سوسائٹی ایک ایز اے ہول اس طرف آ جائے، فحاشی اوپن ہونی شروع ہو جائے، اوپننس کے ساتھ سامنے آ جائے گی، تو وہ بیماریاں آئیں گی جو پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. اس کے اندر ایک بیماری ہے جو فلس کی بیماری ہے، ایک بیماری ہے جو ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بیماری ہے. یہ بیماریاں وہ ہیں جو کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں. اور جو پہلی بیماری جو میں نے بتائی ہے آپ کو، یہ ہے جو باڈی کے اندر ایک السر، ایک زخم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ کئی کیسز کے اندر تو یہ ڈومیننٹ رہتی ہے اور بعد کے لیٹر سٹیجز کے اندر اپنے آپ کو جا کے ایکسپوز کرتی ہے. ہیپیٹائٹس سی بی یہ دونوں ہمیں پتہ ہے کہ اور مینز کے علاوہ ان کا ایک پرائمری مین جو ہے اس کے پھیلنے کا وہ سیکشول ریلیشنز ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ کب ادھر ادھر کس طرح پھیل رہی ہوگی، ادھر سے ادھر سوسائٹی میں کس طرح پھیلے گی. اگر پاک دامنی اختیار کی جائے، اگر صرف اور صرف ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ مینٹین کیا جائے، پھر تو بیماری کی پھیلنے کی بات تو نہیں ہو رہی نا. پھر تو اگر خدا نہ خواستہ ایک ہسبینڈ جو تھا وہ ہیپیٹائٹس بی اس سے ہو گیا تھا فرام اینی سورس، ٹھیک ہے، چاہے اس کو انجیکشن لگ گیا تھا، بلڈ ایسا لگ گیا تھا، یا کوئی اور وجہ اس کی بنی تھی، تو اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے تو اس کی وائف تک جا سکتی ہے. لیکن یہ جو سوسائٹی میں ادھر سے ادھر جو پھیل رہا ہوتا ہے، یہ کس صورت میں ہوگا؟ آف کورس یہ ہوگا جب بے حیائی عام ہو چکی ہوگی، جب ارد گرد کے کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب یہ 90s کے اندر جو میری ایج کے آس پاس کے ہیں اور ظاہر بات ہے بڑے ہیں یا چند سال چھوٹے بھی ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ جب ایڈز کی بیماری کے اوپر ایڈز آنا شروع ہوئے تھے ٹی وی کے اوپر، تو اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے. اب آپ نے اس کو کرنا ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے. اس کو ساتھ ویسے کہتے تھے کہ یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، ان کے اندر احتیاط کی جائے. ان تعلقات کے اندر احتیاط کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا جاتا تھا ان ایڈز کے اندر کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس طرز کی زندگی گزاریں گے تو ان برائیوں اور بدکاریوں سے اور ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کسی کو ایڈز ہو گیا، یہ ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو گیا، تو اس کو ہرگز یہ مت سمجھیں کہ یہ بندہ لازمی جو ہوگا اس نے کوئی برا عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہے، کیونکہ اس کے ٹرانسمیشن کے اور مینز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فرمایا تھا کہ اسلاف میں یہ بیماری ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی. اس میں کلاسیکل کیس تو ہے ہی HIV ایڈز کا، کہ تو بہت ریسنٹ بیماری ہے. یہ تو بیماری جو ہے اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل سے شاید 40 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس بیماری کو. اور جس طرح سے یہ دنیا بھر میں ایک دم سے اسپریڈ ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو بھی کیا کہہ سکتے ہیں، جو لوگ افیکٹ ہوئے، جو فیملیز افیکٹ ہوئی اس کی وجہ سے، اور جو اس کی لا علاج ہونے والا معاملہ چلا آ رہا ہے اتنے زمانے سے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب فحاشی ایک لیول پہ عام ہو جاتی ہے. اب اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ خبر کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جتنی بھی آپ کو حدیثیں ملیں گی نا ابواب الفتن میں، یعنی کہ کتاب الفتن میں، یا یہ کہ جو قیامت سے نزدیک کے جو علامات قیامت ہیں ان کے اندر ملتی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ پچھلی قومیں، پچھلی امتیں گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ ایک شخص ایسا گزرا تھا جس نے یہ عمل کیا. اس طرح جس طرح میں نے کچھ ہفتے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک شخص جس نے 3 صدقات کیے، تینوں دفعہ غلط بندے کو صدقہ کر دیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانی امت کے کسی ایک بندے کا ذکر کیا تھا.
ٹھیک ہے وہ ایک بندہ ہوگا وہ بھی غیب کی خبر ہے، لیکن یہ جو فیوچر والی باتیں ہیں نا یہ وہ ہیں جس کے اوپر ہم لوگ اس چیز کے اوپر یعنی کہ انالیسس کر کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حقانیت سامنے آئے گی نا کہ یہ حق ہے واقعی جیسے کہا تھا ویسے ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، جب تک ولگیرٹی اس لیول کی نہیں تھی جس طرح کہ اب دنیا میں آ گئی ہے تب یہ بیماریاں بھی نہیں تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اصول ہے۔ آپ کا ایمان جو ہے نا اس سے اور مضبوط ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، احادیث کے اوپر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے ایمان آپ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا دیا۔ پرانے وقتوں کے اندر آپ دیکھیں ایون آپ کو آج سے کچھ 100 سال پرانی تصویریں آپ کو مل جائیں گی امریکہ کی، یورپ کی، کہ اس کے اندر فلانی جو ڈریسنگ ہوتی تھی ان ڈریسنگ کے اوپر کہ آپ نے جی سکرٹ اتنی پہنی ہوتی، اتنی الاؤڈ ہوتی ہے، اتنی آپ نے پہنی ہوئی ہے۔ سوئمنگ سوٹ اس سے زیادہ الاؤڈ نہیں تھا، سوئمنگ پول سیگریگیٹڈ بھی ہوا کرتے تھے تو اس کے اوپر فائن ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے اندر آپ کو پہلے یعنی کہ ایون 40s اور 50s تک بھی آپ کو مگ شاٹ جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ آپ کو جو LGBT کی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا وہ سارے آپ کو تب کرمنلز کے لسٹ میں نظر آئیں گے کہ بھئی یہ کرمنلز تھے، ان کو پکڑا گیا تھا اس کرائم کی وجہ سے کہ انہوں نے ہومو سیکشولیٹی کی تھی۔ اب اس کو حق قرار دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کا حق ہے پورا کا پورا۔ پھر یہ جو بیوٹی پیجنٹس ہوتے ہیں یا جو مس ورلڈ اور مس یونیورس ہیں یہ سارے کتنے پرانے ہیں۔ یہ پورنوگرافی کی جو انڈسٹری ہے پوری پوری یہ کتنی پرانی ہے۔ یہ ساری بے حیائی جو ہے یہ ہوئی ہے جو پچھلے ڈیکیڈز کا یہ سارا کا سارا پھل ہے جو کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پائے کی سوسائٹی یا یورپین سوسائٹی یا ویسٹرن سوسائٹیز تو بہت آگے چلی گئی ہیں، لیکن جو باقی دنیا بھی ہے وہ بھی کوئی کم پیچھے نہیں ہے اس میں۔ دوسری بات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جب لوگ میزان میں اور ناپ تول کی چیزوں کے اندر کمی کرنا شروع کریں گے، ڈنڈی ماریں گے اس کے اندر، یہ وہ کون سا گناہ ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر تو ایک پوری قوم اللہ تعالیٰ نے برباد و غرق کر دی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، یہ برائی آ گئی تھی ان کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ عام ہو جائے گی، کامن ہو جائے گی، یہ جب یہ چیز اس قدر پرپریٹ کر جائے گی سوسائٹی کے اندر، اس قدر پھیل جائے گی سوسائٹی کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے گی، کوئی سزا ہوگی اللہ کی طرف سے۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ہوگا کہ خوش سالی کا دور آئے گا ان لوگوں کے اوپر۔ ٹنڈی کس چیز میں مارے تھے؟ مال میرے پاس زیادہ ہے، ہوس ہو میرے پاس زیادہ۔ ٹپیکل ایگزامپل لے لیں آپ کہ ایک مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، اس نے اپنے کھیت وغیرہ کاٹے، اس کے اندر جو وہ ڈنڈی مار سکتا تھا اگر اس نے مارنے کی کوشش کی، جا کے منڈی میں بیچنے کی کوشش کی، آڑتی کو بیچا، اس نے جو اپنا مال لینے کے لیے ڈنڈی ماری اس کے اندر کہ میں اپنا پروفٹ زیادہ سے زیادہ لے لوں، پھر آگے جس طرح تک اس نے پہنچنا تھا ان سب لوگوں کا جو اس میں بےمانی کا حصہ تھا اللہ تعالیٰ خوش سالی ہی پیدا کر دیں گے وہاں پر کہ وہ پروڈیوس ہی نہیں نکل پائے گی۔ پھر اب یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں اس کو تھوڑا سا آگے آج کل کی سوسائٹی کے جو باقی اسپیکٹس ہیں نا ہم اس کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر جاتے ہیں فیول ڈلوانے کے لیے، آپ اس کو پے کر رہے ہیں اس پیٹرول کا کہ میں جب یہ پیسے دے رہا ہوں تو مجھے اس کوالٹی کا پیٹرول مل رہا ہوگا۔ پیٹرول ڈلوا کے آپ چلتے ہیں آگے، آپ دیکھتے ہیں گاڑی ناکنگ کر رہی ہے آپ کی، لو گیئر کے اوپر یا لو سپیڈ کے اوپر گاڑی کی ناکنگ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 2 نمبر پیٹرول ہے، اس کے اندر بےمانی کی گئی ہے، یہ اپ ٹو دا مارک ہے ہی نہیں، اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے۔ اب تو خیر نئی گاڑیاں جو آ گئی ہیں ان کے اندر انجن اتنے امپروو ہوئے ہیں کہ وہ ناکنگ کو کافی حد تک وہ کور کر لیتے ہیں وہ، لیکن یہ بےمانی ہے یہ۔ اب یہ بےمانی وہ ایک چھوٹا ایک بندہ صرف ایک وہ اپنے میزان کے اوپر ایک ترازو کے اوپر رکھ کے اس کو نہیں، ایک بندہ نہیں ڈنڈی مار رہا، ایک پوری کارپوریٹ کمپنی ہے جو ڈنڈی ماری ہے، یا تو وہ ڈیلر یا پیچھے پوری کمپنی ہے وہ ڈنڈی ماری ہے، یا ملک لیول کے اوپر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، پورا ملک جو ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے اس کے اندر کہ اپنے عوام کو جو چیز بیچ رہے ہیں وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں جو عوام کو بیچی جا رہی ہے وہ۔ اسی طرح ہی آپ باقی میٹرز کی طرف جائیں اگر تو مثال کے طور پہ یہ کہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو اسکول میں داخلہ کروایا گیا، یہ سمجھتے ہوئے فرض کرتے ہیں کہ ایک ماں باپ ہیں جو خود ان پڑھ ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بڑی محنت کر کے نا پڑھا رہے ہیں، اب ان کو نہیں پتہ کہ بچے کیسے پاس ہو رہے ہیں، بچے کیسے جا رہے ہیں۔ یہ جس طرح ابھی میں نے رمضان راشن کی ڈسٹریبیوشن کے اندر جو انوالو تھا، اب ان میں کتنی فیملیز ایسی تھیں جو بڑے خوش ہیں
کہ ہمارے بچہ نے جی 5ویں کلاس میں یہ اس کے 98% نمبر آئے ہیں، اس کے تو میڈم نے کہا کہ بہت اچھا جا رہا ہے پڑھائی کے اندر. سارا راز کھلے گا جب وہ اٹھ کے دوسرے اسکول میں جائیں گے، کسی اور اسکول کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیں گے یا بورڈ یا اس لیول کے اوپر آئیں گے. اچانک راز کھلے گا کہ بھائی دوسرا اسکول جو ہے وہ تو صرف ڈرامہ کرتا آ رہا تھا ہمارے ساتھ. اسکول کا کیا ہے، انہوں نے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے اچھی سے اچھی رپورٹ دیے جا رہے ہیں. ماں باپ تو سارے گناہ معاف کر دیں گے نا اسکول کے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ رپورٹ جو ہے واقعی تو 90% جا رہی ہے، یہ ہمارا بچہ تو بہت اچھا جا رہا ہے. وہ تو بس خوش ہو گئے اور بچہ بھی خوش ہے اور بچے کا بھی حیران ہے، بلکہ خوش سے زیادہ حیران ہے وہ کہ یہ میں نے تو پڑھائی کی نہیں تھی، نمبر کیسے آ گئے تھے میرے. جس طرح کووڈ کی سچویشن کے اندر ہم نے یہ کام پوری قوم کے ساتھ کیا ہم نے کہ بچوں کی پڑھائی اور وہ چیزیں اس معیار کی ہیں نہیں، لیکن کیا کیا بورڈ کے اندر کنفرم پہلے سے خبر دے دی کہ کوئی کسی کو فیل نہیں کریں گے ہم. آ جاؤ پیپر کے اندر کسی کو فیل نہیں کریں گے ہم. اتنے مارکس اگر پہلے تھے تو کم از کم اتنے % پہلے آپ کو مزید مارکس مل جائیں گے. وہ ان 2 سالوں کے اندر نا یہ جو 9-10 یعنی کہ تقریباً 3 سے 4 سال کے اوپر پھیلا ہوا رزلٹ ہے. پھر بورڈ کو بھی آپ دیکھیں جو FSC لیول کا ہے اس کے بھی 2 سال دیکھ لیں تو کم از کم یہ جو 5-6 سال کی جو لاٹ ہوگی نا، وہ جنہوں نے بالکل آخری 9th کا پیپر دینے کے لیے آئے تھے یا وہ جو ابھی اپنے 2nd ایئر کے پیپر دے رہے تھے، یہ پوری جو لاٹ ہوگی نا بلک ہوگا، یہ اس کا بوجھ جو ہے یہ اپنے پورے آخری ٹائم تک لے کے چلے گا جب یہ یونیورسٹیز میں جائیں گے، کیونکہ ڈھیر نمبر آئے ہیں اسٹوڈنٹس کے. یعنی کہ وہ تو شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے آج کل کا بچہ کہ آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر آئے تھے. ایک اور میں نے اسٹڈی دیکھی تھی کافی سال پہلے جس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک کے اندر ہے جہاں پہ ہائیسٹ % ہے ٹرمینل ڈگری جو ہے وہ ماسٹرز کی ہے. ٹرمینل ڈگری کہتے ہیں کہ جہاں پہ آخری آپ کی پڑھائی ختم ہوتی ہے. ماسٹرز کا ہونا پاکستان جیسے ملک کے اندر وہ بہت ہائی ریشو ہے اس کے اندر. لیکن کتنی انفارچونیٹ بات ہے، وہ ساری یونیورسٹیز کس قدر بیمان یونیورسٹیز ہیں کہ مثال کے طور پہ ٹیچر جو ہے وہ اس کے ڈگری کون سی ہے، ماسٹرز ان انگلش ہے، اور آپ اس کو سامنے کھڑا کر کے کہیں گے ٹھیک ہے یہ انگلش کی بک ہے یہ پڑھ کے سنایا، یا تھوڑی سی ہم اسپوکن انگلش کے اندر کنورسیشن کرتے ہیں، اس سے انگلش ہی نہ بولی جا رہی ہے، اٹک کے بول رہی ہیں وہ، یہ کس قسم کا ماسٹرز ہے. پھر اسی کو آپ آگے جا کے ملٹیپلائی کرتے رہیں. مارکیٹ کے اندر آپ جاتے ہیں موبائل لینے کے لیے یا کوئی ہیڈ فونز لینے کے لیے یا کچھ، جو 1 نمبر جو اصل چیز ہوتی ہے نا بالکل اس جیسی کاپیز اویلیبل ہوں گی آپ کے آگے، اور آپ کو آگے وہ بیچ دیا جائے گا دھوکے کے ساتھ. عام آدمی اس کو پہچان بھی نہ پا رہا ہو کہ یہ جو چیز میں نے لی ہے وہ کہاں سے لی ہے. اب اس کو پوری سوسائٹی کے اوپر آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں، ہر چیز کے اوپر اس کو ملٹیپلائی کر دیں آپ. تو چاہے وہ آپ گھر خرید رہے ہیں تو گھر جو ہے اس کے اندر انہیں خستہ مال لگایا ہوا ہے، جس اب ورتھ کا وہ گھر ہے، وہ آپ سے جو پیسے مانگ رہے ہیں اس ورتھ کا اس نے مٹیریل نہیں لگایا ہوا ہے اس کے اندر. تو دھوکہ اور چیٹ کرنا جو ہے یہ ہر لیول کے اوپر ہے. اس کے اوپر تو کچھ عرصہ پہلے وہ حدیث بھی گزری تھی جو صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس کسی نے بھی دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کرنے والے، ان کا شمار ہی نہیں ہو رہا مسلمانوں کے اٹینڈنس کے اندر کہ قیامت والے دن وہ مسلمانوں کے ساتھ کہیں کھڑے ہوں گے، وہ ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں. تو اس کی سزا پھر کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر طاعون آ جاتا ہے، 7 قسم کی مصیبتیں ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں. اور ایک تیسری چیز کیا مسلط ہوتی ہے، وجور سلطان علیہم، ایک جابر ظلم کرنے والے سلطان، بادشاہ یا حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو ان کو انہی کی گناہوں کی وجہ سے، ایک تو اعمال ان کے ایسے، پھر اوپر سے انہی کی وجہ سے وہ کیئر ہی نہیں کرتے عوام کی. مہنگائی ہو رہی ہے، جو مرضی حالات ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، بس وہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور عوام بھی آپس میں بےمانی میں لگی ہوئی ہے. ایک ایسی بری سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے. صرف انالیسس کر کے دیکھیں، چھوڑ دیں کہ وزیر اعظم نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا، وہ صرف انالیسس کر کے دیکھیں، کولڈ انالیسس. ہم کیا واقعی ایسی سوسائٹی میں نہیں رہ رہے اب جہاں پہ یہ آل 360 ڈگریز پہ ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہوگی، ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہوگی. یہاں تک کہ جو ہمارے جو امام مسجد اور جو دین کا درس دینے والے یا دین سکھانے والے بھی ہوں گے، ان کے اندر بھی آپ کو سارے کے سارے 1 نمبر نہیں ملیں گے. ان کے اندر بھی آپ کو جو ہوں گے وہ لوگ جو پریٹینڈر زیادہ ملیں گے آپ کو،
جو دین کا لبادہ زیادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں. صوفیزم کے اگینسٹ یا تصوف کے اگینسٹ کو جنیرک میں بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر آپ کو جتنے بھی پیر ملیں گے اور زیادہ تر آپ کو جتنے بھی گدی نشین ملیں گے وہ ڈرامہ لگایا ہوگا انہوں نے. وہ ہے ہی نہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں، ان کا کردار اور اخلاق اور وہ ہے ہی نہیں. کئی کیسز میں تو ان کا اس نسل سے بھی تعلق نہیں ہوگا جس نسل کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں یا ہم سید میں سے ہیں. کیا پتہ ان میں سے بھی کوئی تعلق نہ ان کا، لیکن پر ان کے کام چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، شفا دینے کا اور شفاعت کا، اور کن کن بڑے بڑے وعدوں کے اندر، دھوکوں کے اندر لگایا ہوگا انہوں نے قوم کو. تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے، زکوٰۃ کے مال کو روک لیں گے اپنے پاس، تو پھر کیا ہوگا؟ جب لوگ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ روک لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بارش ہے اس کو روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ، تم لوگوں نے لوگوں کا رزق روکا تھا، زکوٰۃ جو غریبوں کا حق تھا، جو محتاجوں کا حق تھا، تم نے وہ روکا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بارش کو روک دیا. اور اس کے اوپر اس قدر ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا اور جو باقی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیڑے مکوڑے، جانور، پودے، پرندے اور یہ برڈز، ان سب کا اللہ تعالیٰ کو اگر خیال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے جس سوسائٹی نے زکوٰۃ کو روک لیا ہو، اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے بارش کی رحمت ہی نہ کرتے، بارش کو ہی ودہیلڈ کر لیتے اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کے اندر جہاں زکوٰۃ نہیں دی جاتی. قرآن کے اندر جو ذکر آتا ہے یہاں پر کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کمٹمنٹ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں غنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں غنی کرتے ہیں تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے. یا اللہ تعالیٰ دعائیں مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے کیا؟ بخلوا بہ، اب وہ بخل سے کام لینا شروع ہو گئے، کنجوس بن گئے وہ. اب انہوں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں بھائی میرا مال ہے، میں تو نہیں دیتا اسے، میں زکوٰۃ بھی میں کیوں دوں؟ حالانکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ کی ایکسیس سیونگز جو کہ اس مقدار آف سونا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی سے ایکسیڈ کرتا ہے، وہ بھی اس کو 1 سال ہو چکا ہے، اس کے اوپر آپ نے صرف 2.5% دینا ہے. تو کوئی آپ کے سیونگز، آپ کے انکم ٹیکس نہیں ہے یہ کہ آپ کی انکم کوئی کاٹا جا رہا ہے، آپ کی سرپلس سیونگز جن کو سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے اور وہ اس مقدار سے زیادہ اوپر ورتھ ہے اس کے اوپر آپ نے 2.5%. لیکن لوگ نہیں دیتے، ڈنڈی مارتے ہیں، روک لیتے ہیں اس چیز کو. تو اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا سزا دیتے ہیں؟ نفاق، منافقت کی بیماری ان کے دل میں پروان چڑھنی شروع ہو جاتی ہے. نفاق جو ہے، ہپوکریسی، وہ ان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ وہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ 5-6 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی یا کوئی 100 بندے نے زکوٰۃ نہیں دی. یہ بات ہو رہی ہے بحیثیت مجموعی، ایز اے ہول مسلم نیشن جو ہے جب وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گا، زکوٰۃ نہیں دینا چاہے گا، ہیلے بہانے کریں گے اور جان چھڑائیں گے اس چیز کے اوپر، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز مسلط ہو جاتی ہے ان کے اوپر. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کنز ہوتا ہے، مال ہوتا ہے نا، خزانے لوگوں نے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو سیاہ رنگ کے اژدہے کی شکل کے اندر بنائیں گے. وہ اس قدر خوفناک ہوگا، وہ اس قدر ڈرا دینے والا ہوگا کہ انسان بھاگے گا اس سے، لیکن وہ انسان کو پکڑ لے گا، لپیٹے گا اپنے آپ کو انسان کے ارد گرد، جکڑے گا اسے، کاٹے گا اس کے چہرے اور باقی جسم کے اوپر، اور یہ کہے گا میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا مال، تم جوڑ کے رکھتے تھے نا مجھے، یہ لو جوڑو اپنے ساتھ مجھے. قیامت والے دن جو بندہ اس حال میں نظر آ رہا ہوگا تو یہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے تھے. تو زکوٰۃ کو خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں نے ایسوسیٹ کر لیا ہے زکوٰۃ کے ساتھ. یہ کوئی اسلامک لا نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے، چلیں الحمدللہ اچھی بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ تو اب ہم بالکل ہی، کیونکہ اب جو یورپ نے ہمیں جو کیلنڈر دیا تھا جس کا اصل نام گریگورین کیلنڈر، ہم اس کو عیسوی کیلنڈر بول دیتے ہیں، ریئل اس کا جو نام ہے وہ ہے گریگورین کیلنڈر. تو ہم تو پورا سال اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے کہ سال کے درمیان میں جب یہ رمضان یا عید کے آس پاس کے دن نہیں ہوتے،
تو رات کو واک کرتے ہوئے نیا چاند نظر آئے، وہی تو نیا چاند ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کون سا مہینہ ختم ہوا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ لیکن کم از کم چلیں رمضان میں یہ ہے کہ ہمیں وہ جو سال کا حساب ہے نا وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں رمضان میں ہم نے رمضان کا مہینہ آیا تو چلے ہم نے زکوٰۃ اس کے اندر دینی ہے، تو زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کر کے دیں، اور اگر کہیں پہ ذرا سا بھی شک ہو رہا ہے تو شک میں نہ رہیں، یقین والے لیول کے اوپر جا کے زکوٰۃ دے دیں کہ کہیں اتنی بنتی ہوگی چلو میں تھوڑی سی زائد دے دیتا ہوں اس میں سے۔ زکوٰۃ کے اوپر بھی ایک الگ بات ہونی چاہیے کسی فیوچر کے موقع کے اوپر، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے اس کے اب زمانہ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو اسپیکٹس ہیں اس کے وہ چینج ہو گئے ہیں، ماڈرن ہو گئے ہیں اس کے بہت سارے اسپیکٹس۔ لیکن زکوٰۃ کو دینا، یہ بھی ہم صدقات اور اس کی بڑی چیریٹیز کی بات نہیں کر رہے، صرف زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا جو ہے وہ ایک ملک کو ایک خوشحالی کی طرف، خوش سالی کی طرف لے جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا وہ ایک ملک کو، ایک قوم کو خشک سالی کی طرف لے جائے گا، بے برکتی اٹھ جائے گی۔ اور یہاں پہ لٹرل مطلب ضروری یہ بھی نہیں کہ بارش ہی آپ لیں، صرف مطلب اس کا بارش جو ہے وہ علامت ہے رحمت و برکت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ اب آپ بھاگ دوڑ کیے جا رہے ہیں، کہنے کو 80,000 کی آپ کی سیلری ہے، اور کہ کوئی اور غریب بندہ سنے گا تو کہے گا کیا بات ہے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بھاگ دوڑ میں 80,000 کے بعد بھی کچھ بھی نہیں بچ رہا آپ کے پاس۔ تو یہ اس سوسائٹی کے اندر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ بغاوتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف، یہ بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے دین کے خلاف۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، جو کوئی نہیں پورا کرتے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، وَعَهْدَ الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کیا ہوا عہد، جو اپنے کووننٹس کو، جو اپنے معاہدے ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے، اس کے اندر وہ بھی شامل ہیں جو کہ ایز مسلمان میں نے اور میری اور آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہے جو کہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سیاسی نعرہ یا ایک پاپولر سلوگن ایک الگ جگہ، لیکن سارے فالوورز ذرا دھیان سے سنیں، ایاک نعبد، یا اللہ تعالیٰ واقعی ہم صرف بندگی کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں تو صرف آپ کی مرضی کے مطابق، واقعی؟ یا یہ صرف ایک پولیٹیکل سلوگن ہے اپنی نیکی کو ظاہر کرنے کا؟ ابھی جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس میں صرف عمران خان کو نہ سوچیں، اوور آل سوچیں کہ صرف نیکی ہمارے ظاہر کرنے کا طریقہ ہے، یا یہ کہ یہ کتنا بڑی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بندگی کرتا ہوں تو صرف آپ کی، بندہ ہوں میں تو صرف آپ کا، صبح شام آپ کے مطابق ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو میں صرف آپ ہی سے، مدد مانگتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ واقعی نہیں، شاید معاملہ بالکل فرق ہے ہمارا، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان ہے، یہ تو پورے نہیں ہو رہے۔ کئی دعائیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہم کمٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ تو ہم پوری نہیں کر رہے ہوں گے شاید۔ بہت بڑا خطا ہے، بہت بڑے خلا ہے، بلکہ بہت بڑا گیپ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ جو اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دشمن جو ہوتا ہے نا وہ ان کے اوپر مسلط رہتا ہے، جو دشمن ہوگا وہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور وہ ان سے کوئی نہ کوئی، ان کے ہاتھوں سے ان کا حصہ کوئی نہ کوئی لے کے چلا جائے گا، ان کے ہاتھوں سے کوئی حصہ لے کے چلا جائے گا۔ اس میں پاکستان سے اچھی مثال میرے نہیں خیال کہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ وہ سارے مسلمان ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں، ملک حاصل کیا تھا ہم نے اللہ کے نام کے اوپر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی بات کی تھی ہم نے، کتنی بڑی بات کی تھی ہم نے۔ قائد اعظم کے اسپیچز، انہوں نے کوئی منافقت نہیں دکھائی تھی، وہ واقعی وہ ملک چاہتے تھے۔ لیاقت علی خان کی آپ باتیں دیکھ لیں، جو ان کے فالو کرنے والے، جو اصل بندہ جس نے ویژن دیا تھا، علامہ اقبال، ان کی باتوں کو آپ دیکھیں۔ پھر قوم نے جس طرح سے لبیک کہا تھا اس کے اوپر، وہ جو فرسٹ جنریشن تھی جس نے اصل میں قربانیاں دی تھیں، وہ والی دنیا کا واحد ملک جو ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کے اوپر ہے، ریلیجس آئیڈیالوجی کے اوپر ملک ہے۔ ٹھیک ہے، نام کے ساتھ اور ملکوں نے بھی لگا لی ہے، اسلامک ریپبلک اور اس طرح کر کے، لیکن صحیح معنوں میں واقعی ہسٹری کی واحد ایک ہی ملک بنا، ماڈرن جو نیشن سٹیٹس ہیں ان کے اندر، جس کا جو یہ تھا اسلام جو ہے وہ اس کا نصب العین ہے، ہمارا آئین کا پارٹ ہے یہ والا، کہ کوئی قانون نہیں ہوگا یہاں پہ جو قرآن اور سنت سے منحرف ہوگا۔
لیکن آگے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کدھر کا اسلام ہم نے نافذ کیا؟ کدھر کا اسلام نافذ کیا ہم نے؟ ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے اوپر سے لے کے نیچے لیول تک گناہوں کا لیول دیکھیں کہ ہم نے کس قدر لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان اپوزٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر کتنے آرام سے جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بولتے ہوئے، پہلے گواہی دیتے ہوئے۔ جو میں نے خود وٹنس کیا اس کے اندر قرآن کو تو نہیں پیش کیا جاتا، لیکن یہ وربل اوتھ ضرور ہوتا ہے یہ والا، کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور میں عدالت سے کچھ بھی بات نہیں چھپاؤں گا، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں کے اوپر کوئی اور قسم کے اوتھس بھی ہوتے ہوں، قرآن کے اوپر بھی ہاتھ کہیں رکھا جاتا ہو۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں، ابھی مثال کے طور پہ یہ ووٹ بیچنے اور خریدنے کی بات ہوئی تھی، ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوئی تھی، تو ویسے ہی ہم تو ہیں ہی جلدی سے فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن کتنی جلدی دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں قرآن ہاتھ پہ رکھ کے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں خانہ کعبہ کے سامنے یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دم سے ہم اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس سے اگلی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انسان کو تو لرز جانا چاہیے، ایک لمحے کے لیے صرف سوچے کہ یہ جو میں وعدہ کرنے والا ہوں، یہ جو میں کہنے والا ہوں، یہ کہ اگر اس کے اندر ذرا بھی 0.1% کا بھی مجھے شک ہے تو مجھے رک جانا چاہیے اس وعدے سے۔ اتنی بڑی قسم تو نہیں میں نے کھا سکتا، اتنی بڑی قسم تو نہیں میں کھا سکتا۔ تو اس کا جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ابھی ایک تو یہ رونا ہے نا کہ جی امریکہ نے حکومت ہٹا دی۔ امریکہ نے کیا کیا؟ فرض کرتے ہیں 100% یہ سازش تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے جو عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد جو میں نے اس کے اوپر ایک ٹاپک دیا تھا، اور اس کے اوپر ایک ریکارڈنگ جو پچھلے ہفتے کی بات ہے وہ ہوئی ہے، اس کے اندر میں نے اپنی ذاتی رائے شیئر کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ، یہ تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس یا پریس ریلیز بھی اب آئی ہے، اور جس کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ کانسپریسی کا ورڈ نہیں ہے، اور آگے وہ بحث چل رہی ہے کہ کانسپریسی کتنی ہے، یعنی کہ یہ ڈپلومیٹک ایک وہ چیز ضرور تھی، وربلی دھمکی ضرور تھی، لیکن اس کو کانسپریسی کہنا، پھر لوگوں کو بلا کے پیسے دینا اور یہ کرنا کہ یہ آپ کا رول ہے، آپ کا یہ رول ہوگا، یہ ہوتا ہے کانسپائر کرنا، پورا پلان آؤٹ کرنا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ امریکہ خوش نہیں تھا گورنمنٹ کے فارن پالیسی سے، اور وہ تو چاہ رہا ہوگا، اس نے تو کمنٹس پاس کیے ہوں گے، لیکن کانسپریسی بالکل اور چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اب جس طرح واپس آتے ہیں ہم لوگ اس معاملے کے اوپر کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 100% کانسپریسی تھی، امریکہ کو ایک ملک، ہمارے جیسے ملک کو ٹاپل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ فرضی بات کر رہا ہوں کہ فرض کرتے ہیں 100% کانسپریسی ہے، کیا چاہیے تھا پھر؟ صرف ایک کہہ دینا بس، ایک اتنے لو لیول کے اوپر، ڈپلومیٹ لیول کے اوپر، اور ایک آپ کے جو ایمبیسڈر جو جا رہا ہے اس کے لیول کے اوپر بس بات کہہ دینا، وہی بہت تھا، اتنا سا سگنل کافی تھا۔ تو صرف شرم تو ہمیں آنی چاہیے پاکستانیوں کو۔ فرض کرتے ہیں کہ یہ 100% بات سچ ہو، تو شرم تو سب پاکستانیوں کو آنی چاہیے بھئی، ہماری یہ حیثیت ہے، ہماری یہ حیثیت ہے۔ ہمارا ایس ایس جی کا کمانڈو جنرل، چاہے وہ دھمکی کے وہ الفاظ ہوں کہ ود اس اور اگینسٹ اس، یا وہ بات ہوگی کہ نہیں آؤ گے اگر بات مانتے تو ہم تمہیں پتھروں کے زمانے تک پہنچا دیں گے، اور ہم بالکل ہی ڈھیر ہو گئے۔ اور بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اب اس دور کے امریکہ کی جو بکس لکھی گئیں جن کے اندر یہ تھا کہ ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان ہم سے بارگین کرے گا، پاکستان کہے گا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن ہمارے کچھ تحفظات ہیں، تو ان میں انہوں نے کہا تھا ہم یہ چیزیں سوچ کے رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے پیسے مانگے، کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہے، کچھ چیزیں چاہے، کچھ میں یہ آپ کو میں اپنی طرف سے فرضی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں پاکستان کے جو F-16 ہیں ان کے مسائل حل کروانا چاہے کہ ہمیں F-16 دیے جائیں، ہمیں اتنی جو اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی ٹریڈ کے لیے ہمیں کوئی بندوبست کر لیا جائے، ہمیں فلانا اسٹیٹس دیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بھی نہیں مانگا، ایک دم سے تسلیم کر لیا، جو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ اتنی طاقت اس کے اندر، یا اتنے ہم کمزور کیونکہ اللہ اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان نہیں پورا کرتے، اللہ کے نام پہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ جو عہد کیے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ پاکستان اسلام کے نام پر لیا تھا، لیکن 71 میں کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ دوسرا
صرف وہ نہیں، آدھا پاکستان نہیں ٹوٹ گیا ہم سے، آدھی زیادہ آبادی نہیں چلی گئی ہمارے، اتنے زیادہ جو سارے ملا کے فوجی، نان فوجی، سویلین، والنٹیئر، سارے ملا کے اتنے بڑے پرزنرز آف وارز، ورلڈ وار 1 کے بعد کی جو سچویشن تھی اس کے بعد. پھر سیاچن بھی تو گیا نا ہمارے ہاتھ سے، انڈیا سیاچن بھی لے گیا ہمارے ہاتھ سے. ہم کیا کر سکے اس بارے میں؟ وہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ ہماری ملٹری کو کیا کرنا چاہیے، آئندہ ٹیکٹکس کیا ہونے چاہیے، وار فیئر کیسے کیا جاتا ہے، فلانی چیز کیا ہوتی ہے، فلانی چیز کیا ہوتی ہے، اس کی اسٹڈی کی جائے، اس کی محنت کی جائے، آئندہ یہ غلطی نہ ہو ہم سے، یہ نہ ہو، فلانا ہو، آئندہ معاہدے جو کر رہے ہوں ہم لوگ، ریٹرن ایگریمنٹس وہ کلیئر ہوں تاکہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا کے دشمن وہ کرنا ایمبش نہ کر لے. وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو فنڈامنٹل پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے کہ جب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے نہیں ہوتے تب یہ سزا مسلط ہوتی ہے. پانچویں اور آخری بات اس حدیث کے اوپر وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب کے اوپر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق جو ہے وہ معاملات نہیں چلائے جاتے، حکمران جو ہیں جب وہ آپ کے معاملات اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں چلا رہے ہوں گے بلکہ امپورٹڈ لاز ہوں گے، یہ برٹش کا فلانا قانون ہو گیا، یہ فلانے کا یہ قانون ہو گیا، یہاں سے ہم نے یہ لے لیا، کئی قوانین، زیادہ تر قوانین تو ہمیں ڈکٹیٹ ہی کروا رہا ہوگا یہ IMF اور جو باہر کے جو گروپس ہوں گے، یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہے ہوں گے، یہ بل ہے اس کو آپ نے پاس کرانا ہے، فیٹف یہ کروا رہا ہے آپ سے، یہ کریں، یہ قوانین آپ کے وہ ہیں. ان کی بات ہم کس طرح منوان مانتے ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہم نے کتنے رگڑے کھائی، ہم نے فیٹف کی کنڈیشنز میٹ کرنے کے لیے کتنی رگڑے کھائی ہم نے. چھوٹا سا بزنس ہے اپنا، اس کے اندر جو ہماری اینول ممبرشپ ہوتی ہے ایسوسی ایشن کی، اس کے انڈر ٹیکنگ کے اندر بھی آ گیا کہ آپ فیٹف اور ان سب قوانین کو بالکل فالو کریں گے. کبھی یہ چیز پوچھی جائے اس کے اندر کہ آپ کتاب اللہ اور حدیث کے مطابق بھی آپ بزنس کریں گے؟ یہ تو نہیں کبھی پوچھا ہوگا ہم نے. فیٹف کی چیزیں پوچھ لی ہیں. بینک اکاؤنٹ میں سب سے وہ چیز کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا. فیٹف سے ریلیٹڈ کہیں کوئی بھائی فائنینسنگ نہ ہو جائے ٹیررسٹ کی کہیں سے، وہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، صرف نام رکھا ہوا ہے، اصل میں تو اکنامک گرپ میں آپ کو لینا ہے پورے ملک کو، ان کے اپنی مرضی کے قوانین لینے ہیں. تو کبھی جو بینکس اکاؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں آپ کی ٹرانزیکشن اس سے ایسی ہونی چاہیے، وہ ان کے اندر بھی تو کبھی لے آیا کرے نا کہ آپ کے اس کے اندر نا کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کم از کم ایسی کوئی جملہ ہی آ جائے اس کے اندر کوئی کہ بھئی حرام کا پیسہ اس کے اندر آپ انڈر ٹیک کرتے ہیں کہ آپ اس میں حرام کا پیسہ نہیں ڈپازٹ کروائیں گے. نہیں، وہ کیا، کون، ہو کیئرز، لٹرلی ہو کیئرز والی بات ہے. جب یہ نہیں ہوگا، ملک نہیں چل رہے ہوں گے، حکمران اس کے مطابق کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہوں گے اور اس میں سے جو خیر ہے وہ نہیں نکال رہے ہوں گے، تو اس کی کیا سزا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ سزا یہ ہوگی کہ یہ قوم پھر آپس میں ہی لڑائی کا شکار رہے گی، یونٹی نہیں آ پائے گی ان کے اندر. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اللہ کی رسی کو جب پکڑ ہی نہیں رہے تو کیا آپس میں ہی لڑ رہے ہوں گے. یہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کس نہج پہ آ گیا، آپ صرف دیکھیں، پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں میں بھی، کس نہج پہ آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کے برداشت ہی نہیں کر سکتے. کیا بدتمیزی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. یہ لا میکرز ہیں بھائی، انہوں نے تو قوانین بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے، یہ ان کا یہ حال ہے. یہ اس کی ایک کھلم کھلا شکل ہے. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی لیڈر ہوتا وہ اس کو انکنڈیشنلی اس کو کنڈیم کرتا، لیکن ہاتھا بھائی جس طرح کی ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں. اور کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. پتہ نہیں روزہ بھی رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا ان سب نے. تو اس حدیث کو یاد کریں جو میں نے پچھلی والے موقع کے اوپر رمضان کے اوپر کہی تھی، جو یہ کام نہیں چھوڑتا نا، فحش گوئی، بری باتیں، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی حاجت نہیں ہے. اور قوم جسٹیفائی کر رہی ہے، باقی ریسٹ آف دا قوم جسٹیفائی کر رہی ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ. ایک کہہ رہے ہیں یہ دیکھو انہوں نے کیا زیادتی کر دی، دوسرے کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ. یہ اللہ کی سزا ہے بھائی. یہ کسی پارٹی کی فتح نہیں ہو رہی، یہ کسی گروپ کی فتح نہیں ہو رہی، یہ ملک کی شکست ہو رہی ہے. یہ اللہ کی سزا ہے. یہ 5 برائیاں، ان سے اگر نہیں بچیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا
اور تو اس حدیث کا سٹارٹ کیسا تھا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ تم وہ وقت کو پاؤ. ہم اس وقت کے اندر ہیں، ان میں سے کوئی حدیث کی کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ ہاں یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے. پانچوں باتیں اپلیکیبل ہیں. تو یہ رمضان کے مہینے میں اعمال بھی درست کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے اور ان احادیث کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے. چھوڑیں اپنی ایسوسیشنز کو ان کے ساتھ. جب الیکشن آئیں گے تب کی تب بات دیکھی جائے گی والی. یہ جو ہم آپس میں ڈیوائڈ اور کر رہے ہیں نا، اس پہ کون، یہ کس کا اصول تھا؟ یہ تو ہمارے دشمنوں کا اصول تھا. اور کتنا خوش ہوگا دشمن یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اپنے دین کی، قرآن کی، سنہ کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ ملک بنائے جو وہ یہ ملک بننا چاہیے، ایسے جو اتنے مسلمان دنیا کے اس کی آرزو اور تمنا کر کے بیٹھتے ہیں کہ کہاں سے مدد آئے گی ہمارے پاس. کچھ عرصہ پہلے ایک اکراس دا بارڈر انڈیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک بندے کی ٹویٹ تھی کہ آخر مدد کہاں سے آئے گی آخر ہمارے لیے. بیچارے انڈین مسلم جو ہیں جن حال میں ہیں، اس بندے نے ایک ڈیسپریٹ سا ایک میسیج کیا ہوا تھا، آخر مدد کہاں سے آئے گی ہمارے لیے. پاکستان سے آنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے تو وہ راستہ ہی کھو دیا جس راستے کے لیے ملک بنا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.